آج کل جو وار کی آن گوئنگ کنڈیشن ہے نا، پوری دنیا کی نظر اس پہ ہے۔ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی جو وار کی سچویشن چل رہی ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں؟ سرور انبیاء صلی سرکار اللہ علیہ ختمی وسلم۔ مرتبت بادشاہ کونین نے جو فرمایا ہے نا، وہ ہو کے رہنا ہے اور اس کے ہونے کا وقت آ چکا ہوا ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں اور میں بار بار اس بات کو بڑی ہی کلیئرٹی سے جو ہے وہ مانتا اور سمجھتا بھی ہوں کہ یہ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ملحمۃ الکبریٰ جو ہے وہ آرمگیڈون سے پہلی بڑی جنگ ہے، یعنی اس کے فوراً بعد آرمگیڈون ہے۔ اور یہ وہی جو ہے وہ وقت ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہ آسمان سے آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے۔ آپ نے یہ غرق ہوتے ہوئے شہر دیکھ لیے ہیں، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 2 میٹر کا یا 2 گز کا وہ تیر نہیں جس کے اوپر کپڑا لپیٹ کے آگ لگائی جاتی تھی، اٹس اے بلاسٹک میزائل۔ اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، شہر کیسے غرق ہوتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے۔ رہ گئی بات صرف اگر آپ بات کریں اسرائیل اور ایران کے تنازع کی، تو پھر یہ شاید آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ کو اپنا اسپیکٹرم وسیع کرنا ہوگا کہ دنیا میں اس وقت سچویشنز کیا ہیں۔ علامہ محمد اقبال کو ہم نے اپنی جڑوں سے، اپنی روٹ سے نکال کے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے ہمیں نہ صرف ان سارے تنازعات کی، ان جنگوں کی جو ہے وہ پیشین گوئیاں کی تھی، بلکہ ان سے بچنے کا اور ان کو ٹیکل کرنے کا طریقہ بھی بتایا تھا۔ علامہ اقبال نے اس جنگ کی بھی پیشن گوئی کی تھی؟ علامہ اقبال نے پیشین گوئیاں نہیں کی بیٹا، وہ شاعر ہیں، لیکن ان کے کلام کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے، ٹھیک ہے، یہ علامہ صاحب نے کہا تھا۔ پھر علامہ صاحب نے جو فارسی کی ایک نظم ہے جس میں جو ہے وہ مضمون تو کوئی اور چل رہا ہے، لیکن آپ نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ یہ 2 پیرلل جو ہے وہ طاقتیں ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو، یہ دونوں ہمیشہ سے آپس میں الجھتی رہی ہیں۔ یہ آج سے نہیں، یہ بہت پرانی بات ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک شہید ہوئے، مطلب میں تو ان کو شہید ہی سمجھتا ہوں، یعنی قتل ہوئے، اور دوسرے نے قتل کیا۔ تو وہ جو دونوں ہیں، ان دونوں کی جو بلڈ لائنز ہیں وہ علیحدہ علیحدہ۔ ہم نے بک آف اینوک کے ضمن میں بھی بات کیا تھا کہ انہوں نے جو قاتل تھا آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، اس کی اولاد کو زنجیروں میں جکڑا تھا اور ان کو قید کیا تھا اور ان کی چیزوں کو جو ہے وہ سیگریگیٹ کیا تھا۔ بک آف واچرز میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح یہ لڑائی چلتی رہی ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے جب یہ تنازعہ بہت بڑھا تھا فلسطین کا اور اسرائیل کا، تو ایک پلیک کارڈ ایک یہودی لڑکا لے کے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی جو ہے نا انٹینسٹی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگر آپ اس کو فیل نہ کریں۔ خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ اب مولا کائنات نے نہیں آنا، اب جس نے آنا ہے وہ صاحب العصر والزمان ہے، وہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ آئیں گے تو چیزیں بدلیں گی، اس سے پہلے نہیں بدل سکتی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز، اس سارے بات میں سب کچھ میں ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی، حدیثوں کی جو بہت بڑی کتاب ہے جسے کتاب الفتن کہتے ہیں۔ کتاب الفتن وہ کتاب ہے جس میں ایسکٹالوجی کی، اینڈ آف ٹائمز کی، ان جنگوں کی جتنی حدیثیں ہیں وہ اکٹھی کر دی گئی۔ اچھا۔ اور متفق اور مستند روایات کے ساتھ جتنی احادیث تھیں اس سارے سینیریو کی، وہ کتاب الفتن کہلاتی ہے۔ کتاب الفتن بھری ہوئی ہے ان احادیث سے، یعنی جو اب پوری ہو رہی ہیں، جن کو لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں جو چیزیں پہلے چھپی ہوئی تھیں وہ اب ایسے سامنے آ رہی ہیں جیسے سامنے آنے کا حق ہے۔ صحیح۔ آج وہ اتنی پاورفل ریالٹیز بن گئی ہیں، یعنی آپ دیکھیں آپ کے سارے جو ہے وہ اسپیکٹرم ہے سوشل میڈیا کا یا کوئی بھی دیگر،
ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کچھ جو ہے وہ لفظ ٹائپ کر لیں، ان کے آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی جو ہے وہ ریچ کیا ہے. ایڈوانس ٹولز آ گئے. کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جن کو سوشل میڈیا جان بوجھ کے سنب کرتا ہے، اس کے ویوز ہی نہیں آتے. ٹھیک ہے، یہ ہو رہا ہے نا. اس وقت دنیا میں جنگ کے اوزار بدل گئے ہیں. میں نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ ہی پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے شاید کہا تھا کہ کرونا جو ہے وہ اس کے بارے میں جب میں نے ویڈیو کی تھی تو اس میں میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں اب ایسے ہتھیار استعمال ہوں گے جو اب سے پہلے استعمال نہیں ہوئے. تو اس وقت جو سچویشن ہے یہ ایران اور اسرائیل کی، یہ مجھے ایسکلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹو کم ٹو دا پوائنٹ، میں آپ گھومتے رہیں گے تو ادھر ادھر نکل جائیں گے. یہ دونوں ملک، خاص طور پہ ایران اور اسرائیل اور جو ہے نا اس کی اہمیت ہے. اسرائیل تو ایک غاصب ریاست ہے مسلمانوں کے حق کے اوپر. پھر جب میں نے آرک آف کاوننٹ کی بات کی تھی، آرک آف کاوننٹ جو ہے نا وہ اسی کے پیچھے ہیں. یہ آرک آف کاوننٹ، دے وانٹ ٹو ریوائیو دی پیکٹ بٹوین دی گاڈ اینڈ دا جیوز کہہ لیں یا بنی اسرائیل کے ساتھ. اللہ نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا، اور بے شک اللہ اپنے وعدوں سے خلاف نہیں کرتا. بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میری اطاعت کرتے رہو گے، اگر تم جو ہے وہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرو گے، اگر تم جو ہے وہ اپنا غرور تکبر نہیں کرو گے، تو اللہ تمہیں پرومس لینڈ بھی دے گا اور سارا کچھ دے گا. اور یہ شروع دن سے یہ جو اسٹرگل ہے یہ ان کی جو ہے وہ صرف اسی پرومسڈ لینڈ کے لیے. ٹھیک ہے، کو پرومسڈ لینڈ. اب وہ آرک آف کاوننٹ کی انہوں نے خلاف ورزی کی. جب انہوں نے پہلی دفعہ خلاف ورزی کی تو اللہ نے وہ آرک آف کاوننٹ ان سے چھین لی، ان کی حکومت چلی گئی، سارا کچھ ختم ہو گیا. پھر انہوں نے معافی تلافی کی، پھر آرک آف کاوننٹ ان کو واپس دی گئی، پھر انہوں نے تھرڈ ٹیمپل جو ہے نا سیکنڈ ٹیمپل بنایا، پھر انہوں نے اس آرک آف کاوننٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی تو یہ ان سے چھین لی گئی. پھر وہ جیسے باب حتہ کا میں نے ذکر کیا تھا، قرآن پاک میں بھی وہ واقعہ آتا کہ اللہ نے کہا کہ تم جا کے لڑو، یہ شہر میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تو تم لوگ جا کے لڑو اور جیت جاؤ، اپنی حکومت بناؤ. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قرآن پاک میں یہ پورا واقعہ درج ہے کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، جب جیت جائیں گے تو ہمیں بلا لیجیے گا. تو اللہ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، اب نہیں تم لڑتے تو نہ سی صحرا میں پھرتے رہو. پھر ان کے اوپر جو ہے وہ صحرا نوردی مسلط کر دی گئی. کئی سال کے بعد ان کو ہوش آئی. پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کو رحم آ گیا. یعنی اللہ کو جتنی مرتبہ بنی اسرائیل پہ رحم آیا نا، شاید ہی کوئی اور امت ہو. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ کی امت جو ہے نا وہ ایک علیحدہ ہے. وہ بالکل جو جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا، مجھے بار بار علامہ صاحب یاد آتے ہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کو علیحدہ کر دیں. باقی جتنے انبیاء کی امتیں ہیں، جتنے ماننے والے ہیں، ان میں سے بہرحال ڈسٹنکٹیو بنی اسرائیل رہی ہے. اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ نافرمانیاں بھی بہت کی. یعنی نبیوں تک کے تو قاتل رہے ہیں، نبیوں تک کے تو قاتل رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے جو ہے وہ انہوں نے کیا. پھر ان کو جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا. ان نبیوں کے قاتل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کے اوپر رحم کرتا رہا. پھر انہوں نے جب جو ہے وہ سیکنڈ ٹیمپل بنایا اور تو پھر اللہ نے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک اور مسلط کر دیا کہ ان کو تباہ برباد کر دیا. لیکن اس کے باوجود جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے کتاب الفتن، اس میں موجود ہے کہ یہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا. اب اس حقیقت کو سمجھیے، تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو اینٹی کرائسٹ آئے گا. اینٹی کرائسٹ آ کے نظام کے اوپر قبضہ کر چکا ہوگا تو جیزس کرائسٹ تشریف لائیں گے. جب جیزس کرائسٹ تشریف لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر مولا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ ان کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر ہے مسلمانوں کا اور عیسیٰ علیہ السلام کی فوجوں کا. بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مطلب نبی کی حیثیت سے تو تشریف نہیں لائیں گے. وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی امت میں سے اٹھائے جائیں گے اور مولا امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ. وہ جو کتاب الفتن کی حدیثیں ہیں نا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ حدیثیں جو ہے نا اب پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے. وہ وقت اب آ گیا ہے کہ وہ حدیثیں جو ہے نا وہ اب پوری ہوں گی. ہم جب آسمان کی حقیقت کی بات کرتے ہیں نا، تو آسمان ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو، کوئی انسانی طاقت، کوئی انسانی انرجی
اس کو جو ہے انٹرسیپٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا اپنا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہ چاند کی مجال ہے سورج کو جا پکڑے، نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس کے اوپر یہ دوڑتے پھر رہے ہیں۔ ان کی انرجیز کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ چاند جو ہے نا وہ جادو سے نہیں ٹوٹ سکتا، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ سرکار چاند توڑ کے دکھائیے۔ یہ جو اجرام فلکی ہیں، ان کی موومنٹس جو ہیں وہ اس طرح کی بن رہی ہیں، جیسے آپ نے کہا تھا یہ بلڈ مونز کی بات ہوتی ہے، تو بلڈ مون جب بھی ہوتا ہے تو نیگیٹو طاقتیں پرووک ہوتی ہیں، اور آپ نے پچھلے کچھ 4-5 سال میں کئی مرتبہ بلڈ مون کا دیکھا۔ بلڈ مون تھا تو وہ ریڈ ہائفر کا اور یہ سارا رولا تھا۔ آپ کو میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ، ہمارے انفارمیشن کے اوپر، ہماری ہر چیز کے اوپر اس وقت ٹیکنیکلی نیگیٹو طاقتیں قابض ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈیپ روٹڈ لیول تک تو نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جہاں پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ انہی کے پاس ہے۔ اور دنیا کی آپ نے رپورٹنگز بھی دیکھ لی، غزہ پہ بھی دیکھ لیا، سارا کچھ دیکھ لیا، وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ٹلڈ ہے۔ یہ کس طرف ٹلڈ ہے؟ یہ انہی کی طرف ہے۔ کم ٹو دا پوائنٹ، اسی طرح جو ہے وہ پازیٹیو طاقتیں پرووک ہوتی ہیں بلو مونز پہ۔ تو ایک چیز یاد رکھنا بیٹا، اگر نیگیٹو طاقتیں دنیا میں اتنی ڈیپلی انفیوزڈ ہیں کہ انہوں نے ہر چیز، آپ کی اکانومی پہ، آپ کی فائنینسز پہ، آپ کی لائف پہ، آپ کے کھانے پہ، آپ کے ایجوکیشن سسٹم پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو پازیٹیو طاقتوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ اس سال ریڈ مون یا بلو مون آبزرو کیے گئے ہیں، کیے جائیں گے؟ جی بیٹا، پچھلے سالوں میں بھی تھا، لیکن پہلے جو ہو گئے ہیں نا ان کا امپیکٹ دیکھو، آگے والوں کا تو اس سے آگے چلے گا نا۔ بلڈ مون ہو یا بلو مون ہو، ان کا امپیکٹ ان کے ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اوکے، خاص طور کے اوپر۔ یعنی ان کا اگر امپیکٹ شروع بھی ہوگا نا تو 15 دن پہلے سے شروع ہوگا، لیکن ان کے آگے کا امپیکٹ جو ہے نا وہ آنے والے 20 دن، 30 دن، 45 دن، اٹ آل ویریز کہ ان کی انٹینسٹی کیا ہے۔ صحیح۔ اس میں کوئی ایسے کام ہو جاتے ہیں جس کا امپیکٹ کیری فارورڈ کرتا ہے ایئرز، سالوں تک جاتا ہے، اوکے، ٹھیک ہے۔ یعنی فرض کیا بیٹا کہ ایک جہاز ہے، وہ فلائی کر رہا ہے، اب وہ جہاز گر گیا ہے، کسی بھی طرح وہ گر گیا ہے، کریش ہو گیا۔ اب اس جہاز کو دوبارہ اڑتے ہوئے سالوں لگ جائیں گے یا نہیں اڑ پائے گا؟ بالکل ایسے ریکوری میں تو ٹائم لگے گا۔ اسی طرح سملر بلڈ مونز کے جو ڈیمیجنگ امپیکٹس ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ کیری فارورڈ کرتی ہیں ایئرز، سالوں تک جاتی ہیں۔ اس وقت جو کنیکٹیوٹی بنی ہوئی ہے، کنیکٹیوٹی شاید اس طرح اپروپریٹ لفظ نہیں ہے، لیکن جو ٹسل چل رہی ہے پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کی، یہ جو بالکل وہ اپنے جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، اب یہ فائنل ٹائم ہے۔